السلام علیکم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، علماء و بہنوں، میرے بھائی اور پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں 20واں پارہ سورہ نمل، آیت نمبر 61 تک بات ہو چکی تھی. آیت نمبر 60 سے گفتگو آج ہے. تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور اللہ کی تمام منتخبہ بندوں پر سلام ہو. آگے پوچھا اللہ خیر عما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ جن کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں. یعنی انسانوں کے سامنے ترازو کی طرف توڑ رکھ دیا ہے. دیکھو، ایک طرف قادر مطلق ہیں جن کے یہ صفات ہیں، اور ایک طرف محتاج محض ہیں. ان دلائل کو دیکھ کر تم فیصلہ کرو کہ کیا کوئی اور معبود اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے. سوال کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ یہاں سے شروع ہے. مسلسل 4 آیتوں میں یہی سوال چل رہا ہے. اما کیا بلا وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم، اور اتارا تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجة، پھر اگایا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغ رونق والے. پانی کو ذریعہ بنا کر ہم نے بارونق باغ بنائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تمہارے لیے تو محال تھا، تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا، تمہارا یہ کام تھا ہی نہیں کہ تم اگاتے اس باغ کے درخت کو. ساری کائنات میں پھر لو، کوئی آپ کو نہیں ملے گا یہ دعویٰ کرنے والا کہ اس پانی کو بنیاد بنا کر زمین سے درختوں کو ہم اگا سکتے ہیں. تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم باغ کے درختوں کو اگا سکو. رونق والا تو بہت دور کی چیز ہے، تم زمین سے کسی بھی چیز کے نکالنے پر قادر نہیں. اب بتاؤ، ایک وہ ذات ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، آسمان سے پانی برسا کر باقی کے رونق والے بنائے. اب اس ذات کے ساتھ تم کسی اور کو برابر قرار دیتے ہو. کیا کوئی اور معبود، کوئی اور حاکم ہے تو اس اللہ کے ساتھ تم برابر کرتے ہو؟ یہ ہے اصل ترازو. سوال کیا ہے، الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ اس کا جواب انصاف کی زبان سے ہی آئے گا کہ ایسا کوئی خالق نہیں ہے جو زمین کو آسمان کو بنا سکے، آسمان سے پانی اتار سکے، رونق باغیچے تیار کر سکے. اور ایسے رونق دار باغیچے جس کو بنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یقیناً اس ذات کے ساتھ اس کا کوئی حاکم نہیں ہے. اللہ پوچھتے ہیں، جب کوئی نہیں ہے پھر بھی تم اپنے معبودیت میں کسی کو شریک کر لیتے ہو، پیشانی کے ٹھکانے میں کسی اور کے سامنے جھک جاتے ہو. بل ہم قوم، بلکہ ہو تم. ہم سے اشارہ ہے جو دونوں میں فرق نہیں کرتے، حقیقی مالک میں اور دنیا کی بنائی ہوئی تخلیق میں جس کو معبود سمجھ بیٹھے ہیں، دونوں میں فرق نہیں کرتے. انہیں سے مراد ہے بل ہم، بلکہ وہ لوگ، قوم، ایسی قوم ہیں، یعدلون، عدلا عن الطریق کے معنی راستے سے انحراف کرنا. عادلون، یعدلون کے معنی آتے ہیں چلتے چلتے صراط مستقیم سے ہٹ جانا، انحراف کرنا. ایک معنی دوسرے بھی آتے ہیں، اگلا کے ایک معنی دوسرے اور کیا آتے ہیں. ایک اللہ کو جس کی یہ صفات ہیں، دوسری مخلوق کو جن کی یہ صفات نہیں ہیں، دونوں کو برابر کر دینا، اس کو عدل و مساوات کہتے ہیں. تو تم اللہ کو اللہ کے غیر کے ساتھ برابر کرتے ہو، یہ بھی درست نہیں، اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہو، یہ بھی درست نہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہیں جو راہ سے مڑ جاتے ہیں، راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں. یہ ایک صفت بیان کی گئی. دوسری صفت کیا بتایا؟ امن جعل الارض قرارا، اوپر تھا زمین کی تخلیق، اب زمین کو بنایا ذریعہ قرار. ذریعہ قرار کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر زمین پرسکون نہ ہوتی اور اس کے اوپر ارتعاش اور کپکپی ہوتی تو رہنے والے کو سکون نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر رکھنے کے باوجود اس کو قرار بخشا. یہ جملہ امن جعل الارض قرارا، کیا جس نے بنایا ہے زمین کو قرار، ٹھہرنے کے لائق. وجعل خلالها انہارا، اور بنایا ہے اس کے درمیان سے نہریں. انہار جمع ہے نہر کی، اور خلال کے معنی درمیان. کسی بھی دو چیز کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو خلل کہا جاتا ہے. دانتوں میں جب دونوں دانتوں میں کافی گیپ آ جاتا ہے تو اس میں ایک سیب کی لکڑی جاتی ہے، اس کو خلال کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ دو دانتوں کے بیچ میں خلل ڈالتی ہے، اس کو بھی خلال کہا جاتا ہے. اللہ نے حوالے فرمایا کہ بنایا ہے اس کے درمیان نہریں، ندیاں بنائیں. ایک زمین ہے، اوپر سکون میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر درمیان میں اس کے نہروں کو پیدا کر دیا ہے. نہروں کو پیدا کرنا یہ اللہ کی وہ قدرت ہے. وجعل لها رواسي، اور بنایا ہے اس زمین کے ٹھہرانے کے لیے بوجھ. رواسی جمع ہے راسیۃ کی، جس کے معنی بوجھ کیا ہے. کس قسم کا بوجھ ہے؟ زمین پر پہاڑوں کا بوجھ ہے. یہ پہاڑوں کا بوجھ زمین پر ایسا ہی سمجھو کہ جیسے کسی متحرک شے کی حرکت کو روکنے کے لیے اس میں کیل ٹھوک دی جاتی ہے. تو راسیۃ کی جمع ہے پہاڑوں کو بطور میخ کے ٹھوکا اللہ نے. دوسری آیتوں میں آیا ہے والجبال ارساها، پہاڑوں کو ٹھوک دیا.
اس کے بعد فرمایا وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنایا ہے ہم نے بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان حاجزا، حاجز کے معنی آڑ، پردہ، دور تک ایک دریا بہتا ہے اس کے ساتھ دوسرا دریا، دونوں کے پانی کا رنگ الگ الگ ہے، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، دونوں کے درمیان میں بظاہر کوئی ایسی شے نہیں ہے جو رکاوٹ ڈالتی ہو، لیکن اس کی موجیں اٹھتی ہیں اس کی بھی موجیں اٹھتی ہیں، لیکن دونوں کا پانی باہم گڈ نہیں ہوتا، خلط مت نہیں ہوتا۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، وجعل بین البحرین حاجزا۔ تو ایک جملے میں کتنی باتیں آئیں؟ زمین میں قرار، درمیان میں نہریں، روکنے کے لیے پہاڑوں کا بوجھ، دریاؤں کے درمیان میں آڑ اور حاجز۔ یہ تمام چیزوں میں کیا کوئی دوسرا معبود شریک ہے؟ الہ مع اللہ، آ کے معنی کیا؟ اور الہ کے معنی کوئی معبود مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو دریاؤں کے اندر حاجز کو اور آڑ کو رکھ سکتا ہے؟ کوئی دوسرا معبود ہے اللہ کے ساتھ جو زمین کو ارتعاش اور کپکش ہو جانے کے لیے پہاڑوں کا بوجھ رکھتا ہو؟ ظاہر ہے اس کے جواب میں ایک ہی بات آئے گی کہ دوسرا کوئی معبود نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کے نہ جاننے کی وجہ سے وہ بہتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور بہتوں کو معبود سمجھتے ہیں اور بہتوں کو قادر مطلق سمجھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ مذکورہ بارہ تمام باتیں، زمین کا خراب اس کی وجہ سے، اور دریاؤں کے درمیان آڑ اور حاجز یہ اس کی وجہ سے، اور دریاؤں کے اندر جو قدرت رکھا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اس سے یہ صفت اور بھی ہے، امن یجیب المضطر، کیا بھلا جو قبول کرتا ہے یعنی اس کے پکارنے پر لبیک کہتا ہے، فریاد کو پہنچتا ہے، بے کس کی فریاد کو، بے کس کی پکار کو سنتا ہے۔ امن یجیب، اجاب یجیب قبول کرنا، دعوت قبول کرنے کو بھی مجیب کہا جاتا ہے۔ تو امن یجیب المضطر جو قبول کرتا ہے مضطر کی پکار، اذا دعا جب وہ پکارے، یہ مضطر کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ساری کائنات سے کٹ کر بے سہارا محسوس کرے اور دنیا کے تمام وسائل اسے ٹوٹ جائیں، کسی سے کوئی امید باقی نہ رہ جائے، ایسا بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو مضطر کہا جاتا ہے۔ اس مضطر پر بہت سارے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے اگر وہ مضطر کافر بھی ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہاں اگر وہ مضطر فاسق و فاجر بھی ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مضطر کے معنی ساری کائنات سے کٹ کر آس توڑ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو مضطر کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے؟ کافروں کا حال قرآن ایک مقام پر نقل کیا ہے، جب کافر سفر کرتا ہے اور کشتی پانی میں ہر کولے لینے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پانی میں ڈوب جائے گی، تو یہ لوگ بے قرار ہو کر سارے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ راؤ فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کیا پکارتے ہیں؟ اگر ہم پانی سے بچ کر کنارے پہ لگ گئے تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اور جیسے ہی کشتی لگ گئی کنارے پر جب شرک کرنے لگتے ہیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ بچوں کے لیے اللہ کے پاس نظر لگاتے ہیں کہ اگر اولاد مل گئی تو ہم آپ کے صالح بندے بن کر رہیں گے۔ فلما آتاہم صالحا جعل لہ شرکاء، اور جب اللہ نے دے دیا تو آپ اسی کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، فلاں جگہ گئے تھے تو یہ بچہ ہو گیا، اور فلاں مقام پہ گئے تھے تو یہ اللہ کی عطا ہو گئی، اور فلاں صاحب کے پاس گئے تھے تو اللہ نے یہ دے دیا۔ کبھی اللہ نے دے دیا کہتے ہیں اور کبھی وہ بھی توفیق نہیں ہوتی بولنے کی، فلاں صاحب نے دے دیا وہ۔ یہ سب کیا ہے؟ بندے کی کمزوری، کئی مقام پہ اللہ نے بیان کی۔ تھوڑا سا آواز، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ بندہ حالت اضطرار میں تو مجھے پکارتا، لیکن جب اضطراری کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا اما یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے؟ چھوٹا مائک اسی کا ہو جائے، چھوٹے مائک۔ اما یجیب المضطر، مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے مضطر کی دعا خاص طور سے تین شکل میں بتائیں گے ساتھ لوگ۔ ایک مسافر کی دعا، مسافر بھی اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، احباب سے دور ہوتا ہے، وسائل سے دور ہوتا ہے، جب پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ بھی حالت اضطرار میں ہوتا ہے، اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی، وہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ بھی حالت اضطرار میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا باپ کی دعا، باپ کی بد دعا، جب وہ اپنے اولاد کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے رد نہیں ہوتی کہ باپ کی شفقت پدری کتنا بھی غلطی ہو جائے تو اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرتی، لیکن جب اس کا دل بہت ٹوٹ جاتا ہے تبھی وہ حق اٹھاتا ہے تو وہ بھی حالت اضطرار میں ہوتا ہے۔ اس حالت اضطرار کی اس کی بد دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی بھی حالت میں پریشان ہو کر سب سے الگ تھلگ ہو کر مصیبتوں میں گر جاتا ہے، وسائل سے منقطع ہو جاتا ہے، اس کی بھی دعا نہیں ہوتی، وہ مضطر ہے۔ یہ تینوں حدیثوں میں آتے ہیں، ان تینوں کی دعا نہیں ہوتی۔ ہاں مسافر کی دعا قبول کب نہیں ہوتی؟ تو حدیث میں آیا ہے اس کا کھانا پینا حرام ہو، اور کھانا پینا حرام ہو تو مسافر کی اس وقت کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا سفر میں کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن کھانا حرام پینا حرام، انا استجاب لہ، اس کی دعا قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایک ہی چیز ہے جو رکاوٹ ڈالتی ہے، وہ ہے حرام غذا۔ لیکن اگر بندہ کفر کے باوجود حالت اضطرار میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اس وجہ سے سوال کیا ہے، امن کون ہے؟ یجیب المضطر، جو مضطر کی پکار کو اور بے کس کی فریاد کو پہنچتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ پکارے اس کو، ویکشف السوء، اور برائی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تکلیف باقی ہے، یکشف السوء، برائی کو دور کر دیتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو بنایا ہے زمین پر خلیفہ اگلوں کا. جتنے لوگ زمین پر آئے سب نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس باغیچے کا مالک ہوں، میں اس حصے کا مالک ہوں. اگلوں نے اپنے دعوے کو برقرار رکھا، چلے گئے یہاں سے. اللہ فرماتے ہیں اب تم کو ہم نے ان اگلوں کا نائب بنایا ہے کہ تم کو بنایا زمین پر خلیفہ. تم کہا تو میں اس کا مالک ہوں، تم کو ملکیت دیا ہے، یعنی تم کو زمین پر تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے کہ تم ہی زمین میں چنا لگاؤ، تم ہی زمین میں جو چاہے پیدا کرو، تمہاری تصرف میں رکھا ہم نے زمین کو. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. پھر سوال کیا ہے کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کے معنی کیا اور الہ کے معنی کوئی معبود ہے؟ مع معنی ساتھ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے جو اس میں سے کوئی کام کر سکتا ہو؟ ظاہر یہ ہے ساری کائنات میں کون حالت اضطرار میں ہے یہ جاننا بھی علم محیط چاہیے. پھر اس کی مدد کو پہنچنے کے لیے اتنا رحیم اور شفیق چاہیے. پھر اس کی مدد کر سکتا ہو ساری کائنات کے تمام مزدور کو ان کی بے کسی اور فریاد کو سن کر کے ان کے لیے تمام کے تمام تکلیفوں کو دور کر سکتا ہو. اس کے واسطے قدرت چاہیے. کس میں یہ قدرت؟ اس لیے پوچھا الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں ہے. یہ بات واضح ہے. فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے وہ جو تم دھیان کرتے ہو. تم جو دھیان کرتے ہو غور و فکر کرتے ہو اس میں بچار کرتے ہو یہ بہت تھوڑا ہے. اگر تم اسی میں غور کر لیتے کہ تم کو زمین پر خلیفہ کس نے بنایا، زمین کا تصرف کرنے کا تمہیں استحقاق کس نے بخشا، کس نے کہا کہ تم زمین کے مالک ہو گئے ہو، کس نے بنا کر دیا تم کو زمین کی میں، اور کون ہے تمہاری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. انسان پر درد میں کراتا اس درد کو اور تکلیف کو کون دور کر دیتا ہے؟ بہت کم تم دھیان دیتے ہیں. اس کے بعد پھر سوال کیا بھلا بتاؤ امن یہدیکم، کیا وہ ذات جو تم کو راہ بتاتا ہے کہاں؟ فی ظلمات البر والبحر. بر کہتے ہیں خشکی کو اور بحر کہتے ہیں تری کو. مراد ہے خشکی اور تری، جنگل اور دریا. جنگلوں میں بھی راستہ بھٹک گئے، راستہ کون دکھاتا؟ دریاؤں میں جہاں دیکھیں گے آگے پیچھے دائیں بائیں پانی ہی پانی ہے، اوپر تارے ہی تارے ہیں. تم کو راستہ کون بتاتا؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں اور تری میں، جنگل میں اور دریا میں، اندھیروں میں تمہیں راستہ کون دکھاتا؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور ہوائیں کون بھیجتا؟ ہوائیں کون چلاتا؟ بشراً، بشارت دینے والی، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے. بارش ابھی نہیں آئی، بارش کے آنے سے پہلے ایسی خوشگوار ہوائیں چلاتا ہے کہ دل آدمی کا خوش ہو جاتا ہے. تو گویا ایک معنوں میں وہ ہوا کیا ہے؟ بشرا ہے، بشارت دینے والی ہے، خوشخبری دیتی ہے کہ آ رہی ہے پیچھے رحمت، ہم پہلے آگے اطلاع کرنے کے لیے. تو ایسی ہوائیں جو خوشخبری لانے والیاں ہوں اس کی رحمت سے پہلے انہیں کون بھیجتا؟ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ جو ان ہواؤں بھیجتا ہو بارش کے پہلے؟ اللہ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے، کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ، اللہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، بہت اوپر ہے. عما یشرکون، ان تمام سے جو وہ شریک کرتے ہیں، جن کو شریک کرتے ہیں ان سے اللہ کی ذات بہت اوپر، بہت بلند ہے. ایک اور بیان کیا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا بتا بتاؤ تو صحیح کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، نئے سرے سے بناتا ہے؟ کون ہے سرے سے بناتا ہے؟ یبدأ الخلق، بدا یبدأ کے معنی آتے ہیں شروع کرنا، اور خلق کے معنی تخلیق. تخلیق کا آغاز کون کرتا ہے؟ نئے سرے سے کون بناتا ہے؟ ثم پھر یعیدہ، اس کو دہرائے گا، اس کا اعادہ کرے گا. اس کائنات کو نئے سرے سے کس نے پیدا کیا، اور اس میں انسانوں کو دوبارہ پھر کون پیدا کرے گا؟ تمہیں یرزقکم، اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے؟ من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے. اوپر تو باغیچے کا ذکر تھا، یہاں پر زراعت کا ذکر ہے، روزی کا ذکر ہے کہ زمین سے تمہیں روزی کون فراہم کرتا ہے. ان تمام سوالوں کے جواب میں یہی ہے کیا کوئی معبود ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے؟ اگر بندے اب بھی کوئی ہٹ درمی کرنا چاہتے ہیں ان تمام دلائل کے باوجود اور سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی سجدہ گاہ ہے، اب بھی کوئی معبود ہے، اب بھی کوئی حاکم ہے، اب بھی کوئی مشکل کشا ہے، اب بھی کوئی حاجت روا ہے، ان تمام اوپر کے مذکورہ 12 دلائل کے باوجود تو اللہ نے نبی سے کروایا ہے قل، آپ کہہ دیجیے ہاتوا برہانکم، اپنے دلائل لے آؤ، اپنے دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو سب پیش کر دو. جیسے اللہ نے الوہیت کے دلائل پیش کر دیے کہ دیکھو زمین پر تم رہتے ہو اللہ کی تخلیق، آسمان سے پانی برستا ہے اللہ کی تخلیق، پانی کے ذریعے سے باقی کے برآمد بنتے ہیں اللہ کی تخلیق ہے، تمہارے باقی کو تیار کرنا نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو اس معاملے میں. یہ کیا ہے؟ دلائل. ایسے تم بھی کوئی دلائل پیش کرو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود ہے جس میں یہ طاقت ہو تخلیق کی، جس میں یہ طاقت ہو علم کی، جس میں یہ طاقت ہو عطا کرنے کی، جس میں یہ شفقت ہو رحم کرنے کی. بتا دو کوئی ایسا ہے تو پیش کرو اس کو. ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی سند، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلوایا گیا ہے کہ اسے دلیل طلب کرو. ظاہر ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. آج کے جتنے بھی بت پرست ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہی کہیں گے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے آبا اجداد ایسا کرتے آئے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر رہے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان سے پوچھو کیا تم کو پیدا کرنے والا خالق یہی ہے تم جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، پیدا کرنے والا خالق دوسرا ہے. جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں یہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، کسی کو مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ ایک سوال ان کا یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی، پوچھتے ہیں بار بار، اور اتنا ضد کرتے ہیں کہ گویا آپ جانتے ہیں اور چھپا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں، بار بار ضد کرتے ہیں. جب آپ فرماتے ہیں کہ اس کا علم صرف مجھ کو نہیں بلکہ کائنات میں کسی کو نہیں ہے، قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، کائنات کا علم اللہ کے پاس. تو وہ عدم تعین کو عدم وقوع کے ذریعے سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جب تعین نہیں ہے، متعین نہیں ہے تو پھر ہے ہی نہیں. جیسے ایک آدمی ہے اس کے مرنے کا تعین نہیں ہے، اپنے علم نہیں ہے، ہم کب مریں گے کس کو معلوم. تو مرنے کا تعین نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرے گا ہی نہیں، علم نہیں ہے کہ کب مرے گا. مرنے کے دن کا تعین نہ ہونے سے یہ لازم کیسے آیا کہ کبھی نہیں مرے گا. ایسے ہی اگر قیامت کا تعین نہیں ہے، اللہ کا علم سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے جو بنایا زمین اور آسمان میں کسی مخلوق کو اس کا علم نہیں دیا.
تو اگر لوگوں کے پاس اس کا تعین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت سے ہے ہی نہیں. یہ غلط فہمی کیوں؟ اس آیت کو اس کا جواب دیا ہے. قل آپ کہہ دیجیے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آپ کہہ دیجیے نہیں خبر رکھتا ہے, نہیں جانتا ہے, من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے فرشتے, والارض اور زمین میں یعنی انسان اور جنات, الغیب یہ ہے لا یعلم کا مفعول, غیب کو نہیں جانتا, الا اللہ سوائے اللہ کے. زمین اور آسمان میں فرشتے اور زمین میں انسان اور شیاطین جنات, یہ پورے کے پورے جو غیب ہے اس کو نہیں جانتے. غیب سے مراد یہ بحث پیچھے کے بعد کی ہے. سورہ انعام 7واں پارہ میں یہ بحث آ چکی ہے کہ غیب کی تعریف ہے انسان کی قوت مدرکہ 5 ہے, ان کے گرفت میں نہ آئے اس کو ہم کہتے ہیں غیب. انسان کے پاس قوت مدرکہ 5 ہیں. زبان سے چکھنا قوت ذائقہ ہے, چکھ کے بولتا ہے میٹھا ہے, کڑوا ہے, کسالہ قوت ذائقہ ہے. ناک سے سون کر فیصلہ کرتا ہے قوت شامہ ہے. ہاتھوں سے چھو کر فیصلہ کرتا ہے قوت لامسہ ہے. کانوں سے سن کر فیصلہ کرتا ہے قوت سامعہ ہے. آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے قوت بصرہ ہے. جو چیز ان 5 قوتوں کی گرفت میں نہ آئے اس کو غیب کہا جاتا ہے. غیب انہی میں سے ایک ہے قیامت کب آئے گی. قیامت کب آئے گی؟ کان سے سن کر بتا سکتے ہیں نہیں, چکھ کر نہیں, سون کر نہیں, چھو کر نہیں. انسان کی قوت مدرکہ ہے, اس کے اندر یہ قوت نہیں. تو یہ بھی غیب, یہ اللہ نے کسی کو نہیں بخشا. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے اور کسی کو نہیں دیا. اللہ کی مصلحت ہے. بہت سی چیزوں کا اللہ نے علم نہیں دیا کسی کو, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یہاں کہا گیا قل آپ فرما دیجیے لا یعلم نہیں جانتا ہے, من جو بھی ہے فی السماوات آسمانوں میں مراد فرشتے, والارض اور زمینوں میں مراد انسان جنات شیاطین, الغیب غیب کو الا اللہ سوائے اللہ, سوائے اللہ کو جانتا نہیں. اتنی وضاحت کے باوجود پھر بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا. اس لیے یہ بحث وہاں تفصیل سے آ چکی ہے. ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علی الغیب اور ایک ہے انباء الغیب اور ایک ہے علام الغیوب. کسی غیب کی خبر کو بقدر ضرورت عطا کر دینا یہ اطلاع علی الغیب کہلاتا ہے. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں یہودیوں کے درمیان میں ایک معاہدے کے لیے, دیت کے حصول کے لیے. انہوں نے بٹھا کر اوپر سے پتھر ڈالنے کا پلان بنایا. پتھر نہیں گرا ابھی, لیکن گرانے کا پروگرام بنا لیا یہودیوں نے خیبر کے موقع پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر بتا دیا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, آپ یہاں چلیے. یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے, یہ اطلاع علی الغیب ہے. جہاں جہاں قرآن کریم میں آپ کو ملے گا انبیاء کرام کا علم غیب جو اس وقت کسی میں آتا ہے اطلاع علی الغیب, اسی کو قرآن کریم میں انباء الغیب کہا گیا ہے. انباء جمع ہے نبأ ان کی, اور نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خبر دیتا. تو انباء الغیب قرآن کی اصطلاح ہے, اردو کی اصطلاح میں اطلاع علی الغیب. آئندہ کا علم, علم شریعت اور بہت سی چیزوں کا علم, جتنا حاجت ہے اتنا علم دینا, یہ علم غیب جزئی عطائی کا رہتا ہے. لیکن ساری کائنات کا علم محیط بلا کسی کے دیے ہوئے ذاتی طور پر حاصل ہو, یہ صرف اللہ کی شان ہے. اسی واسطے علام الغیوب صرف اللہ ہے, دوسرا کوئی علام الغیوب نہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ سورہ انعام میں بحث آ چکی ہے کہ سارے نبیوں نے مل کر ایک زبان کہا انکا انت علام الغیوب, آپ ہی علام الغیوب. اور ایک نبی وہاں نہیں, تمام رسولوں کو جمع کر کے اللہ پوچھیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب. تمام رسولوں کو جمع کریں گے, اللہ پوچھیں گے جواب کیا ملا, قوم نے کیا جواب دیا. باوجود کہ قوم کا جواب معلوم ہے لیکن اللہ کے علم کے سامنے یہ بیان نتیم ہے. اسی واسطے سارے انبیاء کہیں گے جو کچھ جواب دیا ہے قوم نے وہ ہم کو نہیں معلوم, یعنی آپ کے علم کے مقابل میں نہیں معلوم, آپ ہی علام الغیوب. یہ سورہ انعام میں بس تفصیل سے وہاں آ چکی ہے. تو علام الغیوب صرف اللہ کے ساتھ ہے. انبیاء کا جو علم ہے اس کا نام اطلاع علی الغیب ہے, یعنی انباء الغیب. بقدر ضرورت دیا گیا, چاہے وہ شریعت کا علم ہو اور چاہے علم تکوینی ہو, وہ احاطہ نہیں کیا ہے, اللہ کے علم کے برابر نہیں دیا گیا. سارے انبیاء کا علم اللہ کے علم کے مقابل میں پیش کرنا بھی جرأت اور رسالت ہے. جیسا کہ حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا تھا سورہ کہف کی تفسیر میں, ایک چڑیا آئی اور سمندر سے چونچ میں پانی لیتی ہے. حضرت خضر نے موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دیکھو اس چڑیا کی چونچ میں جو پانی آیا ہے سمندر کے مقابل میں جتنا اس کی چونچ میں پانی نے لینے کی بنا پر کم کیا ہے, میرے تیرے دونوں کے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا ہے. سمندر کے پانی کے مقابل میں جو چونچ میں پانی گیا ہے اتنا بھی میرے تیرے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا. یہ انبیاء کی تشریح ہے. امام بخاری نقل کرتے ہیں سورہ کہف کی تفسیر میں یہی بات بتانا مسئلہ ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجیے زمین اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کو غیب نہیں ہے سوائے اللہ کی. اور جن کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اٹھائے کب جائیں گے, زندہ کب کیے جائیں گے, ان کو یہ بھی خبر نہیں. وما یشعرون, ان کو شعور نہیں, ان کو خبر نہیں. ایان یبعثون, کب اٹھائے جائیں گے, کب جی اٹھیں گے, انہیں یہ پتہ نہیں. یعنی جن کو اپنے اٹھنے کا بھی خبر نہیں, اپنے اٹھنے کا علم نہیں, ان کو لوگ معبود سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہاں تو رحمتیں بچتی ہیں اور یہاں سے فلاں چیز تقسیم ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تو اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو اپنے اٹھائے جانے کی خبر نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں یہ بھی شعور نہیں اٹھائے کب جائیں گے. بل ادارک علمهم فی الآخرہ, یہاں سے کافروں پر ایک ضرب ہے. جو کافر عدم تعین کی وجہ سے قیامت کے نہ ہونے کا اقرار کراتے ہیں, قیامت نہیں آئے گی سمجھتے ہیں, ان کافروں کے لیے فرمایا بلکہ ادارک علمهم فی الآخرہ. اس جملے کو اچھی طرح دیکھیں, اس کی دو تشریح کیا چاہ رہی ہیں. بلکہ مانے بلکہ ادارک علمهم فی الآخرہ, آخرت کے معاملے میں ان کا علم کامل کر دیا جائے گا. کیا مطلب ہوا؟
یہ دنیا میں آخرت کو نہیں مانیں گے، قیامت کو نہیں مانیں گے. جب قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کا علم آخرت کا کامل ہو جائے گا. تشدید عینی شاید تو یہاں پر ادارہ کے معنی ہوں گے تکاملہ، کامل ہو جائے گا ان کا علم آخرت میں. ابھی نہیں مانیں گے. ان کا آخرت پر یقین کب ہوگا کامل؟ آخرت ہی میں ہوگا. یعنی یہ ماننے والے نہیں ہیں. اور ایک مفہوم دوسرا نقل کیا ہے بل ادارہ کا علم ہو فی الآخرہ، بلکہ تھک گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. یعنی علم کی جتنا کوشش کر سکتے تھے کر گئے، کر کے تھک گئے، لیکن آخرت کا ادراک نہیں کر سکے. پڑھتے پڑھتے علم حاصل کرتے کرتے تھک گئے، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونے کا علم ان کو حاصل نہیں ہوا، تھک گئے. یہاں ترجمہ کیا ہے ادارہ کے معنی زلہ اور غابہ، یعنی غائب ہو گیا. زلہ غائب ہو گیا اور تھک آ گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں. آج دیکھو بڑے بڑے علم والے ہیں، لیکن ان کا جو علم بہت بڑا ہے وہ اسی دنیا کی حد تک ہے. آخرت کے بارے میں ان کا علم کچھ بھی نہیں، ناقص. ایسے کو اللہ نے کہا ہے دنیا میں بڑے شاطر ہیں، آخرت میں یہ غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. دنیا کی حیات میں تو بڑے ماہر ہیں اور آخرت کے معاملے میں بڑے غافل ہیں. یہ کہا گیا. تو ان طرح کے معنی دو ہو گئے. پہلی شکل میں ان کا علم آخرت میں کامل ہوگا، یعنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جنت اور جہنم کو تک یقین آئے گا. اور اس شکل میں ان کا علم تھک کر گر گیا ہے آخرت کے بارے میں، بڑی کوشش کیا علم کی حاصل کرنے کی، لیکن اللہ کے دہریا کے دہریا آخرت کا علم حاصل نہیں ہو سکا. اللہ فرماتے ہیں صرف علم حاصل نہیں کر سکے نہیں، بلکہ بل ہم فی شک منہا، بلکہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے. شک کا مطلب تذبذب ہے، نہیں ادھر یقین ہے نہ ادھر یقین ہے. قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، کیا آ سکتی ہے، کیا یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں. کس قسم کا جو تذبذب ہے یہ ہے شک. بل ہم فی شک منہا. اور ان کا شک اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے کہ ایک معنی میں یہ اندھے ہیں. ان کا شک ایسا ہے کہ ایک معنی میں یہ اندھے ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ آخرت کے معاملے میں اندھے ہیں. اندھا کیوں کہا؟ جیسا اندھا آدمی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا، منزل تک نہیں پہنچ سکتا، ایسے یہ بھی آخرت کے بارے میں اندھوں کی طرح ہیں، یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں، ان کو منزل نہیں ملی. جیسے اندھا آدمی بغیر کسی کے سہارے کی منزل تک نہیں پہنچتا، یہاں وہاں لوٹتا رہتا. بس یہ بھی آخرت کے معاملے میں صرف شک نہیں ہے، بلکہ یہ اندھے ہیں. جس طرح اندھے کو نظر نہیں آتی ہے منزل، ان کو بھی منزل نظر نہیں آتی. یہ بھٹکے ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر لوگ ہیں. آج بھی ان کا کفر ایسا ہی ہے. کروڑوں انسان ہیں، ان کا علم دیکھو تو بہت قابل ہے، لیکن ان کا علم جو آخرت کے بارے میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، سب کے ختم غائب ہے ہی نہیں. علم آخرت کا علم ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ؟ یا تو آخرت کے بارے میں وہ شک میں ہیں، یا پھر آخرت جو کیا ہے کہ وہ اندھے ہیں، ان کو آخرت نظر نہیں آتی. مرنے کے بعد جی اٹھنے کو یقین نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلے ٹکڑے میں اسی کو پیش کیا ہے کہ ان کو آخرت کے بارے میں نہ صرف شک ہے بلکہ یہ اندھے ہیں، اور اس قدر اندھے ہیں کہ جیسے اندھا مجھے تک نہیں پہنچتا، یہ بھی نہیں پہنچتے ہیں. اسی واسطے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیسے کیے جائیں گے. تعجب سے سوال کرتے ہیں، حیرت و استعجاب. یہاں سے ایک مکمل بحث شروع ہوتی ہے کہ جو آخرت میں ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ وہاں کے واسطے نہیں کیے جائیں گے. اس گفتگو کو یہاں سے نئے رکوع میں پھر تفصیل سے بحث انشاءاللہ آئندہ آئے گی. دعا کریں.